ایک اور ولاگ کے ساتھ اسد لاچاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شور شرابہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ریکارڈنگ کے دوران بار بار خلل پڑ رہا تھا، سو اس لیے وائس اوور سے کام چلانا پڑے گا۔ آج کا ولاگ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ہم پہلے حصے میں بات کریں گے پبلک اسپیسز کے حوالے سے، جبکہ دوسرے حصے میں بات کریں گے جڑواں جزیروں پر شہر بنانے کے حوالے سے۔ جہاں ہم اس وقت موجود ہیں اس جگہ کا نام ہے پیپلز اسکوائر۔ 14 اگست 2020 کو بلاول بھٹو زرداری نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ اسے ورلڈ بینک نیبرہڈ امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت بنایا گیا ہے۔ صدر ٹاؤن میں واقع پیپلز اسکوائر کو ایک طرف سے ایس ایم لا کالج اور ڈی جے سائنس کالج لگتے ہیں، دوسری طرف سے نیشنل میوزیم اور بنس گارڈن، جبکہ تیسری جانب نظر پھیرائے تو آپ کو آرٹس کونسل اور سندھ اسمبلی کی عمارتیں دکھائی دیں گی۔ چوتھی طرف سے بنس روڈ کا علاقہ لگتا ہے۔ پیپلز اسکوائر نہ صرف آس پاس کے علاقے کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، بلکہ ایس ایم لا کالج اور ڈی جے سائنس کالج کے طلباء کے بیٹھنے کے لیے ایک اچھا اسپیس بن سکتا ہے۔ یہاں پر فی الحال 8 کینٹین ہیں جو ہلکی پھلکی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اگر عوامی مقامات کو مثبت کلچرل ایکٹیویٹیز کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے تو ایک اچھا ایڈیشن ہوگا۔ لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کے علاوہ چھوٹے موٹے کام کرنے والوں کو اپنی چیزیں فروخت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ شہروں اور شہریوں کی خوشحالی اسی وقت ممکن ہے جب ثقافت پھلے پھولے گی۔ ثقافتی رنگا رنگی ایسے مقامات کو بنانے سے شروع ہوتی ہے جہاں لوگ جانا پسند کریں۔ گلیاں، عوامی بازار، پانی کے قریب تفریح گاہیں، عوامی عمارات، لائبریریاں، نمائشی مراکز، میوزیم، صدر علاقے، چوک اور باغات سول سوسائٹی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ثقافتی طور پر نمایاں شہر تخلیقی شہر بھی ہوا کرتے ہیں جو جدت، نجی سرمایہ کاری اور بنیادی سطح کی کاروباری سرگرمیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ثقافتی سرگرمیوں میں جان ڈالنے کے لیے عوامی مقامات کی تشکیل وغیرہ اس تبدیلی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ شہر وہ ہوتا ہے جس کے مکینوں میں ہم آہنگی ہو، جس کا نظم و نسق سب مل کر چلائیں، جس سے جذباتی وابستگی ہو۔ یہاں رہ کر، یہاں پیدا ہو کر، یہاں پل بڑھ کر آپ نے لکھنؤ، لاہور، لاڑکانہ اور لسبیلا سے نہیں نکلنا تو شہر میں ہم آہنگی کیسے پیدا ہوگی؟ شہر قائد کے گھٹن زدہ ماحول میں مزید عوامی مقامات بنانے کی اشد ضرورت ہے، اور پہلے سے موجود عوامی مقامات کو کشادہ کر کے وہاں کھیلنے کے میدان، باغات، چہل قدمی اور سائیکلنگ کے ٹریکس بنائے جائیں تاکہ مختلف رنگ و نسل، مذہب و عقیدے کے لوگ بنا کسی تفریق کے گھومنے پھرنے آ سکیں، ان میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ ایسے اقدامات سے شہریت کا معیار بہتر اور جرائم کی شرح کم ہوتی ہے۔ یہ ہو گئی پیپلز اسکوائر کے حوالے سے بات چیت۔ اب ذرا اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں عوامی مقامات کو بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ سٹی پلاننگ پبلک اسپیسز اور ماحولیاتی تبدیلیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، مگر پاکستان میں سٹی پلاننگ، اربن پلاننگ صرف کاغذات کی حد تک ہوتی ہے، عملی کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، مگر ایک کام ہے جسے بڑی مہارت اور پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ ہے چائنا کٹنگ۔ شہر میں موجود عوامی مقامات پر ریئل اسٹیٹ ایلیٹ کلاس کے قبضوں کی وجہ سے عوامی مقامات بتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں یا سکڑتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں شہری عبداللہ شاہ غازی کے مزار اور ساتھ واقع پارک میں بڑے شوق سے جایا کرتے تھے، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے پارک اور مزار کے اطراف بحریہ آئیکن ٹاور بنا دیا گیا۔ مزار کے عقب میں واقع بازار جس کی رونق اب ماند پڑ چکی ہے، بازار اجڑنے کی وجہ آئیکن ٹاور کا تعمیراتی کام تھا، جس کی وجہ سے پارک کو بڑے عرصے تک عوام کے لیے بند رکھا گیا۔ اب پارک تو کھول دیا گیا ہے مگر لوگ جانے سے کتراتے ہیں۔ میں جب آخری مرتبہ دوست کے ہمراہ ڈاکیومنٹری شوٹ کے سلسلے میں جہانگیر کوٹھاری پریڈ گیا تھا، مجھ سے آئیکن ٹاور کے سیکیورٹی گارڈز نے کیمرہ چھین کر ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کبھی دوبارہ جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب آتے ہیں دوسرے مدعے کی جانب۔ آج کل وفاقی حکومت کو نئے شہر بسانے کا جنون ہے۔ موجودہ شہر بے ہنگم پھیل رہے ہیں، انہیں بہتر بنانے کی بجائے 12,000 ایکڑ رقبے پر پھیلے جڑواں جزیروں پر نیا شہر بسانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یوں یہ زمین بھی ریئل اسٹیٹ اور ایلیٹ کلاس کے حوالے کرنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کورنگی کریک ابراہیم حیدری سے کشتی کے آدھے گھنٹے کے سفر پر ڈنگی جزیرہ واقع ہے۔ یہ 4 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک شاندار جزیرہ ہے۔ اس کے جنوب میں بھنڈار جزیرہ، جسے اب بنڈل نام سے جانا جاتا ہے، وہ واقع ہے۔ دنیا میں ماحولیات کے حوالے سے ایک بھونچال آیا ہوا ہے۔ گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے سمندر کا پانی بڑھ رہا ہے، موسموں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں جزیروں، خاص کر ان جزیروں پر تعمیرات کے کیا اسباب ہیں؟ وہ بھی ایسے جزیروں پر جو ایک تو انڈس ڈیلٹا میں ہیں، اور انڈس ڈیلٹا رامسر کنونشن کے تحت رامسر سائٹ ہے جس پر حکومت پاکستان کے دستخط ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ رامسر کنونشن ہے کیا؟ 1971 میں ایران کے شہر رامسر میں ماحولیاتی مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوا تھا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں ماحولیاتی طور پر زرخیز جھیلیں،
اور علاقے ہوں گے، ادارے ان کے سروے کریں گے اور اس سروے پر پورا اترنے کے بعد اسے رامسر سائٹ قرار دیا جائے گا، اور رامسر سائٹس کی حفاظت رامسر کنونشن معاہدے پر دستخط کرنے والی حکومتوں اور ملکوں کی ذمہ داری ہوگی۔ پاکستان نے 23 نومبر 1976 کو رامسر کنونشن پر دستخط کیے تھے، لہٰذا عالمی اداروں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد اور ان کی پاسداری حکومت پاکستان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ رامسر کنونشن کی آفیشیل ویب سائٹ پر فراہم کردہ ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں اس وقت 19 سائٹس ایسی ہیں جنہیں ویٹ لینڈز آف انٹرنیشنل امپورٹنس قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سطح کا رقبہ 13,43,807 ہیکٹر ہے۔ انہی رامسر سائٹس میں سے انڈس ڈیلٹا بھی ایک ہے، اور دونوں مذکورہ جزیرے جہاں شہر بسانے کی بات ہو رہی ہے وہ بھی یہیں واقع ہیں۔ یہ جزائر آبی جیوت خاص کر جھینگوں مچھلیوں کے لیے نرسریاں ہیں جو شہر آباد ہونے سے برباد ہو جائیں گی، اور اس پوری صورتحال کا اثر یہاں کے ماہی گیروں پر پڑے گا، معاشی طور پر برباد ہو جائیں گے۔ ان جزیروں پر تمر کے جنگلات ہیں جو تیز ہوا اور سمندر میں بڑھتے ہوئے پانی کو روکتے ہیں، اور جب یہ نہیں رہیں گے تو ان جنگلوں میں بسنے والے پرندے اور جنگلی حیات نابود ہو جائیں گے۔ پھر ساتھ میں کراچی شہر کے قدرتی تحفظ والی تمر کی دیوار میں بھی دراڑ پڑ جائے گی، جس سے ماحول پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ماحولیات پر کام کرنے والے ادارے پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں اور اندیشوں پر مشتمل تحقیقی رپورٹس ماضی میں بھی جاری کر چکے ہیں، اور اب بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر پاکستان نے 2008 میں ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق ان جزیروں پر 3,349 ہیکٹر پر تمر کے جنگلات موجود تھے اور ماحولیاتی حوالے سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں 50 سے زائد مقامی پرندوں کی نسلیں پرورش پاتی ہیں، ساتھ میں 50 سے زائد پودوں کی قسمیں، نایاب سمندری کچھوے اور سمندری سانپ بھی یہاں پائے جاتے ہیں، جبکہ تمر کے یہ جنگل جاڑوں کے موسم میں ہزاروں مہمان پرندوں کا مسکن بنتے ہیں، جبکہ 100 کے قریب مچھلیوں کی اقسام ان تمر کے جڑوں میں اپنے انڈے دیتی ہیں، اور ساتھ میں یہ جزیرے انڈس ڈیلٹا میں ہیں جو بین الاقوامی رامسر سائٹ میں شامل ہے، اور ان آبگاہوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے ساحلی پٹی پر اس طرح کی جتنی بھی تعمیرات ہوئی ہیں وہاں سے ماہی گیروں کو بدر کیا گیا ہے۔ گدری کریک پھٹا جزیرے کے ساتھ جہاں آج مرینا کلب بنا ہوا، یہاں کبھی ماہی گیر مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن اب وہاں ماہی گیروں کو آس پاس آنے بھی نہیں دیا جاتا۔ ولاگ کے آخر میں ہم دوبارہ اس موضوع پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، پبلک اسپیسز کے حوالے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جزیروں کا عوامی مقامات سے کیا تعلق؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے جزیرے بھی ہیں جیسے مچک اور بھنڈار جزیرے، جہاں یوسف شاہ کا مزار ہے، پورا سال زائرین آتے رہتے ہیں، ہر سال عرس کے موقع پر بڑا میلہ لگتا ہے، ماہی گیر اپنے خاندانوں سمیت آتے ہیں اور 2 سے 3 راتیں یہاں بسر کرتے ہیں۔ درگاہ پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یہ ماہی گیروں کی ثقافت اور ورثہ ہے، یہ ان کے لیے عوامی مقام ہے جہاں نہ وہ محض عبادت کی غرض سے آتے ہیں بلکہ ان کے لیے یہ ذریعہ معاش بھی ہے۔ سو کرتے ہوئے پبلک اسپیسز کے حوالے سے اور جزیروں کے حوالے سے ایک اپنا ذاتی خیال تھا، اور اس میں کچھ ہیلپ آؤٹ میں نے لی تھی، مختلف آرٹیکلز پڑھے تھے جس میں ابو بکر شیخ کا دا ڈان کے لیے بلاگ لکھا ہوا تھا، اور ایک آدھ اور بھی کوئی رپورٹ تھی، اس کے علاوہ رامسر سائٹ کی ویب سائٹ سے میں نے کچھ ہیلپ آؤٹ لی تھی اس حوالے سے، اس ولاگ کو بنانے کے لیے۔ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا تو ضرور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور دوستوں سے بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔